آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو. آج کی بڑی خبروں کا احاطہ کر رہے ہیں اور ایک ہی خبر ہے، وہ ہے امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ اور ایران کا رد عمل. جو تازہ ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ اگر امریکی ٹروپس کو مجھے ایران میں بھیجنا پڑا تو میں اس سے گریز نہیں کروں گا. بوٹس آن گراؤنڈ کو پہلے رول آؤٹ کیا تھا، بوٹس آن گراؤنڈ کی بات ہو رہی ہے تو پاکستان کے ارد گرد یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بہت خطرناک صورتحال ہے، نازک صورتحال ہے. اس کو ہم نے اس کا احاطہ کرنا ہے، اس کو تجزیہ کرنا ہے، پاکستان کے لیے آپشنز ہم نے ڈسکس کرنی ہے. آج ایک بیک گراؤنڈ بریفنگ کے اندر پاکستان اور افغانستان کی معاملات کے اوپر بھی سیر حاصل گفتگو کی گئی اور بتایا گیا کہ افغانستان کے اندر جب تک پاکستان کے اہداف حاصل نہیں ہوں گے پاکستان کی طرف سے سٹرائکس جاری رہیں گی. یہ معاملہ بھی ہم ٹیک اپ کریں گے. جو پینل ہمارے پاس موجود ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں اس پر رہنمائی فراہم کریں. شہریار افریدی صاحب MNA پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ان کے برابر میں افتخار فردوس صاحب جو فاؤنڈر اور ایگزیکٹو ایڈیٹر ہیں دا خوراسان ڈائری صحافی، آپ کا بہت شکریہ جی. مسعود خان صاحب پاکستان کے منجے ہوئے سابق سفیر برائے امریکہ چین، سابق مندوب اقوام متحدہ، آپ کا بھی بہت شکریہ جی. اور ہمارے پاس موجود ہے سینٹر افنان اللہ خان صاحب مسلم لیگ نواز کی طرف سے، آپ کا بھی بہت شکریہ. اسی پروگرام کے آخر میں ایک لاہور میں عجیب و غریب واقعہ ہوا، وہ ہم ٹیک اپ کریں گے 2-3 منٹ کے لیے. پہلے وکلاء کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی، اب خاتون وکیل اور مرد کی لڑائی ہے، اس میں مارم پیٹ اور پتہ نہیں نہ جانے کیا ہو رہا ہے. اس کے اوپر ہم رپورٹر کو اپنے ساتھ رکھیں گے. ایک ہم آپ کو بختیار بھٹو زرداری کا ٹویٹ دکھائیں گے. اور مریم نواز سے جب سوال کیا گیا کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو ابھی بھی نوبل پرائز کے لیے ہم نامینیٹ کرتے ہیں کہ جو پالیسی اس پر قائم ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے ایک جواب دیا، وہ ہم ویڈیو آپ کو دکھائیں گے. بس اسٹارٹنگ وتھ یو شہریار صاحب، کوئکلی اگر ہم یہ پہلا راؤنڈ کر دیں. پہلے ایجنڈے کی بات کر لیں. اٹس ویری امپورٹنٹ ناؤ کہ ایک لیڈر کے ہٹانے سے بات شروع ہوئی، پھر لیڈران کے قتل کے اوپر بات گئی، پہلے 2 دن کی جنگ تھی، پھر 2 ہفتے کی ہوئی، پھر 1 مہینے کی ہوئی، پھر ہزاروں اٹیکس کی ہوئی، اور اب بوٹس آن گراؤنڈ. آپ کے تجزیے میں یا پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ایجنڈا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ، تمام تعریف رب کی اور کر بہا درود امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. دوسرا اشرا ہے، بدقسمتی سے امت آزمائش میں اور انسانیت اضطراب میں ہے. جو ہم نے وٹنس کیا آف لیٹ، یہ دنیا کے امن کے لیے، قوموں کی جو الٹیمیٹ آبجیکٹیوز ہیں، مفادات ہیں، اس کے لیے، اور بالخصوص تمام انسانیت کے لیے سوالیہ نشان ہے. سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی سوچ پہ کوئی نہیں چلتا تو کیا آپ چڑھائی کریں گے؟ یہ جو لیگ آف نیشن کے فیلیور کے بعد یونائٹڈ وہ تو کر دی نا، اب دیکھیں وہ تو کر دی چڑھائی کر دی. اب وہ بوٹس آن گراؤنڈ کی بات کر رہا ہے. ایجنڈا کیا ہے؟ دیکھیے جی، ایجنڈا الٹیمیٹ آبجیکٹیو نیو ورلڈ آرڈر کے مطابق اب دنیا میں وہ تمام چیزیں حاصل کرنا جو ان کی پرائورٹیز میں ہیں. فار ایگزامپل، روس ہمیشہ ان کے لیے سوالیہ نشان تھا. جو ہم نے یمن، پھر شام، پھر عراق، پھر لیبیا میں دیکھا، اور پھر ہوتے ہوتے عراق سے ہوتے ہوئے یہ تمام چیزیں جب ایران پہ آ کے رکتی تھیں. اب اس خطے کے امن کے حوالے سے پاکستان کو اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے. ہمارے مجھے ایجنڈے پہ مجھے آپ سے ایک لائن چاہیے، مجھے آپ سے صرف یہ سوال. ایجنڈا ان کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ ہے کہ ٹوٹل سپریمیسی. اٹس این اولڈ وائن ان اے نیو باٹل. وہ دنیا کو اپنے شکنجے میں اور پھر اس خطے میں چین کو اور روس کو ایک میسج دینا چاہتے ہیں. تو ایران جو ہے وہ اس ایجنڈے کا ایک نیا سٹیپنگ سٹون ہے جس کے ذریعے چین اور روس کو، ایران پہلے دن سے بالخصوص فرام اسرائیل پرسپیکٹیو وہ واحد ایک خوف خطرہ تھا جس کو انہوں نے ہر حال میں کسی طریقے سے انڈرمائن کرنا تھا، اور اسی کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. خطرہ تھا، خطرہ بنایا گیا. یور ٹیک، ایجنڈا کیا ہے؟ دیکھیں ایجنڈا مختصر یہ ہے، اس کا نام ہے گریٹر اسرائیل پروجیکٹ. ٹھیک. اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو چیزیں ان کے سامنے آتی جائیں گی وہ اس کو تباہ کرتے ہیں. تو امریکہ کا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، صرف اسرائیل کو؟ امریکہ کو اسرائیل چلاتا ہے. اگر مطلب 98% سینیٹرز اور کانگریس مین جو امریکہ میں الیکٹ ہوتے ہیں وہ APEC فنڈیڈ ہے. آپ چیک کر لیں جا کے. تو جو APEC فنڈیڈ ہے وہ بیسکلی امریکن اسرائیل پبلک افیئرس کمیٹی، دے رن دا شو. تو امریکہ کا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں؟ امریکہ کا اپنا ایجنڈا کیا؟ امریکہ کے تو اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم انسلیوڈ ہیں.
ہمیں جو ہے ادھر سے اس سے نکالا, ان سے زیادہ ان کا پیسہ استعمال ہوتا ہے, ان کے سولجر استعمال ہوتے ہیں, اور آبجیکٹیو جو ہے وہ یہ جو جوئش لابی ہے یہ اپنی. لیکن اسرائیل جو ہے وہ اس کی رشیا سے تو لڑائی نہیں ہے, چین سے تو لڑائی نہیں ہے, یہ تو بگ پاور گیم ہے. اسرائیل کا ایجنڈا جو ہے وہ تو ریجنل ہے, تو گلوبل کوئی ایجنڈا نہیں, صرف ریجنل ایجنڈا نہیں. یہ وہ پہلے ریجنل پاور بنیں گے اور پھر وہ سپر پاور بنے. یہ پیکس, اس کو کہتے ہیں پیکس جودیکا, یہ دو ورڈ جو ہے نا اس کو آپ رکھ لیں. جو ٹیک دیکھیے, جنگ جس قسم کی بھی ہو رہی ہے, جو بھی حملہ ہوا ہے, اس کا نقصان امت مسلمہ کو ہے. ایران کا نقصان ہے خلیجی ریاستوں کا. خلیجی ریاستیں مضبوط ترین ریاستیں تھیں معاشی اعتبار سے, تو ایران نے جوابی کارروائی کرنی تھی, اس نے پہلے بھی ان کو متنبع کیا ہوا تھا. تو امت مسلمہ میں جو دراڑیں ہیں وہ بھی کھل کے سامنے آ گئی, کیونکہ اس میں سے بہت سے خلیجی ریاستوں میں سے ایسے ممالک تھے جس کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات تھے. تو شہریار صاحب نے اور آپ نے یہ بات کہہ دی ہے, میں ایجنڈا آپ کو بتا دیتا ہوں. ایجنڈا یہ ہے, دونوں سوالوں کے جواب دے دیتا ہوں. جو اس وقت جو بھی صورتحال ہو, جنگ کا جو بھی انجام ہو, فاتح اسرائیل ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے ان کی معیشت بیٹھ گئی ہے, بلکہ ابھی جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے اسٹاک ایکسچینجز بیٹھ رہی ہیں, آئل اور گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, اور اس کے بعد ایک بہت معاشی تمام اتنی بڑی کاسٹ جو ہے, جو ساری مغربی نظام کی معیشت کو درم برم کر رہی ہے, وہ ساری مغربی دنیا اسرائیل کے لیے وہ ہضم کرنے کو تیار کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت امریکہ اسرائیل کے شکنجے میں ہے. میں خود چونکہ وہاں تقریباً 14 سال رہا ہوں امریکہ میں, آپ کو یہ شہادت دے سکتا ہوں کہ وہاں کانگریس ہو یا اس کے بعد انتظامیہ ہو یا اس کے بعد جتنا فیصلہ کرنے والے ادارے ہیں یا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے, وہ اسرائیل کے تابع ہے. اور انہوں نے ایپیک کی مثال دی, لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہے ان کے ہر جگہ پہ جو ہے نیٹ ورکس موجود ہیں. تو اس وجہ سے ایک قسم کا اسرائیل حاکم ہے اور وہ محکوم ہے. تو واشنگٹن کا پھر میں دوبارہ دہراتا چلوں, افتخار آپ کے پاس آنے سے کوئی اپنا ایجنڈا نہیں ہے. اس نے اپنا آئل نہیں بیچنا, اس نے دوسروں کے آئل پہ قبضہ نہیں کرنا, اس نے اپنے ویپنز نہیں بیچنے, اس نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا. نہیں, آپ نے کہہ دیا کہ دیکھیے جو اس کی امریکہ کی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہ دو چیزیں ہیں. ایک جو ہے ان کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس, یہ جنگ جتنی زیادہ پھیلے گی, بوٹس آن دا گراؤنڈ ہوں تو ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کریں گے, اور اس کا فائدہ اٹھانے والا جو ہے ان کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہوگا. آپ چیک بھیجیں گے خلیجی ریاستوں. دیکھیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کساد بازاری, جو عالمی کساد بازاری ہوئی تھی, دا گریٹ ڈپریشن آف دا 30s, اس کے بعد سے امریکہ نے یہ سیکھا ہے کہ جتنی زیادہ جنگیں ہوں گی دوسری جنگ عظیم کے بعد, وہ چھوٹی ایجنڈا ہم نے فائنلی آئیڈینٹیفائی کر لیا, ایٹ لیسٹ ایک اسرائیل کے اوپر فوکس ہے. یور ٹیک, اتنی وارز ہم نے دیکھی ہیں, یہ بڑی غیر معمولی قسم کی وار ہے. I think it was in the offing. اور ایک تو جو ریجنل بریک اینڈ بریک اس سے پہلے بھی ہو رہا تھا, وہ اس بات کی طرف نشاندہی کر رہا تھا. ہمارا ڈیفینس پیکٹ سعودی عربیہ کے ساتھ گیٹنگ کلوز, ویری کلوز ٹو ٹرکی, دس واز آل این انڈیکیشن آف واٹ ٹو ہیپن. کچھ تو عفنان صاحب نے بتا دیا کہ ان ٹرمز آف گریٹر اسرائیل. اور اگر ہم دیکھیں تو یہ ابھی سے نہیں, تقریباً پچھلے 3 سال سے یہ گیم جو ہے وہ شروع ہو رہی تھی. کیونکہ ایران کو اگر ابھی ہم دیکھیں اینڈ ایکچولی واٹس گوئنگ ٹو ہیپن, آپ کنٹینیوسلی اس میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں ان کو جو ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں چیک ان کو جو ہے وہ بھیجا جائے گا سیکیورٹی کے نام پر, بٹ اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے, اینڈ جسٹ ٹو گیو لائک سارٹ آف, اس میں ڈیٹیلس تو بہت ہیں, لیکن سمپلسٹکلی اگر آپ دیکھیں تو امریکن 2 بڑے یہاں پر ریڈار بیسز ہیں. اس میں ایک قطر کے اندر ہے, دوسرا ٹرکی کے اندر ہے. ٹرکی کے اندر جو ایک ہے مالٹووا میں, وہ بھی آپریشنل نہیں ہے. اگر وہ جاتا ہے قطر کے اندر ڈسٹرکشن کے اوپر, جیسے ابھی اس کے اوپر اٹیکس جو ہے وہ ہو رہے ہیں, دین ٹرکی ول بی انوالوڈ. سعودی عربیہ آپ کا ایلائی ہے, وہ آلریڈی انڈر اٹیک ہے. لیکن پاکستان کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ایرانین اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے وہ ان کی سیستان و بلوچستان میں ہے, وچ از جہاں پر جب ان کی اربن کنسٹرینٹ ملٹرائزیشن کی وجہ سے ہو جائے گی, دے ول ہیو ٹو موو آل دیئر ایسٹس ٹوورڈ سیستان و بلوچستان. لیکن وہاں پہ ان کے اپنے ایشوز بھی ہیں, دیٹ از ون آف دا بگیسٹ پرابلمز. لیکن لڑائی شروع ہو جائے گی پھر, لیکن ہم سے وہ 142 کلومیٹر تک فاصلے پر ہوں گے. اب اگر آپ اس میں ایریل ایسٹس جو ہے وہ ڈپلوائے کرتے ہیں یا سی پورٹ سے ٹاماہاکس مارتے ہیں, اس میں سے کوئی بھی میزائل, مفروضہ یہ ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں ان کے پاس رہنے دیں گے. واپس اس کے اوپر آتے ہیں, تو گلوبل ایجنڈا بھی ہے اور ریجنل ایجنڈا بھی ہے. ایک ڈیبیٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ریجنل ایجنڈا گلوبل ایجنڈا کو چلا رہا ہے. دوسرا آرگومنٹ یہ ہے کہ گلوبل ایجنڈا بھی چل رہا ہے اور ریجنل ایجنڈا بھی چل رہا ہے, اور دونوں مل کے کھیل رہے ہیں. پاکستان کے اوپر آ جاتے ہیں جو امیڈیٹ ہے. ایویلویشن پاکستان کے سٹینس کی اپوزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے, ایک حکومت کی تنقیدی سیاسی زاویے سے آپ کی کیا ہے ابھی تک جو ہم نے کام کیا؟
دیکھیے جی، سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے اس وقت پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے، پاکستان کے انٹرسٹ اور پاکستان کی سیکیورٹی از پرائورٹی نمبر 1. اور انٹرسٹ کیا ہے؟ انٹرسٹ پاکستان کا یہ ہے کہ پاکستان نے ماضی سے پچھلے 50 سالوں میں جو بکتا ہے ہم نے 1979 آنورڈز، اب سینس آف ریئلائزیشن آ گئی. یہی عمران خان صاحب میرے لیڈر یہی کہتے رہے ہیں کہ ہم پارٹنر ان پیس بنیں گے، ہم کسی بھی کانفلکٹ کا حصہ اس لیے نہیں بنیں گے کہ وی ہیو آلریڈی سفرڈ الاٹ. اور میری قوم کیا چاہتی ہے؟ میری قوم کی پراسپیرٹی، میری قوم کا مستقبل ایک چیز سے جڑا ہے، وہ ہے امن. بدقسمتی سے اس جیو اسٹریٹجک لوکیشن جو پاکستان کی ہے، یہ کانسٹنٹلی جو ہے اس میں ہائیز اینڈ لوز رہے ہیں اور ڈیمانڈ کرتی ہے. تو اس وقت کسی جنگ کا حصہ نہ بننا نمبر 1. اس سے مراد کیا ہے؟ اس کی مراد یہ ہے کہ ڈپلومیسی جو ہے اس کو اس طریقے سے انجیکٹ کیا جائے اور اس میں پرو ایکٹیو رول پلے کیا جائے. اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا جب شاہ محمود قریشی صاحب نے ایگزمپلری انیشیٹیوز لیے افغانستان سے شروع ہو کے پھر یہ بہت کمپلیکس سچویشن ہے. آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ اس کانٹیکسٹ میں یہ بہت کمپلیکس سچویشن جی. پاکستان کی جو پوزیشن ہے، اس کی جو اہمیت ہے، وہ آپ اس کو انڈرسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. اور اس ٹائم پہ ایک چیز جو پاکستان کے مستقبل کو ہانٹ کری ہے وہ 2 فرنٹ وار ہے، خدا نخواستہ. ایک ہندوستان ہے اور ایک افغانستان ہے. اب تو ایران کا بارڈر بھی ڈال دیں، تو میری ٹائم بارڈر بھی ڈال دیں، یا تو اندرونی 5 فرنٹ ہے. آپ کو انٹرنل جو ایشوز کا سامنا ہے اور آن ٹاپ آف دیٹ گلوبل پرسپیکٹو میں آپ کو جس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے، تو ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. میں یہ بطور ایک اپوزیشن ممبر اور ایک پاکستانی ہونے کے ناطے کہ پارلیمان کو اعتماد میں لینا چاہیے، کنسنسس ڈیولپ کر کے سب کو آن بورڈ لینا چاہیے. آج پارلیمان میں گئے تو تھے جو آج وہاں پہ ہوا، میں اس طرح دیکھیں جی میری بات سنیں. اگر پارلیمان میں سارے موجود تھے، اگر کھو دیا آپ نے. پریزیڈنٹ نے آ کے سپیچ کر کے چلے جانا ہے اور پارلیمان کو اعتماد بھی نہیں لینا، اس پہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہو رہی. اگر یہ جوائنٹ سیشن ایران کے اور خطے کے امن کے حوالے سے بلایا جائے تو کس پہ کوئی قیامت آ جائے گی. آپ نے پھر وہی کرنا ہے. وہاں کیا کرنا ہے؟ وہ تصویریں لے کے جانی ہے آپ نے، وہاں پہ جا کے نعرے لگانے. دیکھیں میری عرض سنیں، اگر میں اعتراض نہیں کر رہا، میں ویسے بتا رہا ہوں کہ ہمارا امید ہے. طلعت بھائی، اگر آپ ایک چیز آپ اتنا سفوکیٹ کر دیں کہ آپ جینے کا حق لے لیں، آپ بنیادی حقوق سلب، وہ آپ کا نیریٹو ٹھیک ہے، اس طرف میں جانا نہیں چاہ رہا، اس طرف میں نہیں جانا چاہ رہا. لیکن آپ واقعتاً سمجھتے ہیں اگر جوائنٹ سیشن ہو ان معاملات کے اوپر تو وہ نہیں ہوگا جو آج ہم نے پارلیمان کے اندر. یہ میں آپ کو بڑی ایمانداری سے بتاؤں کہ اس وقت سینس آف رسپانسبلٹی سب کے اوپر ہے. ان کیمرہ میٹنگ ہو، اعتماد میں لیا جائے ویزا وی افغانستان. آپ اٹینڈ کریں گے؟ بالکل. دیکھیں میری عرض سنیں، اس ٹائم پہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پاکستان. پالیٹکس پارٹیاں بعد میں آتی ہیں. آپ اٹینڈ کریں گے؟ دیکھ میری عرض تو سنیں، سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ پاکستان کا وہ لیڈر جس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. آپ اٹینڈ کریں گے نہیں کریں گے؟ ایز اے پارٹی پراپر چینل پہ جائیں گے، خان صاحب کو ریچ آؤٹ کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ اگین آپ وائب ایجنڈا کر دیا نا. کیوں آپ کی ملاقات ہونی نہیں، آپ نے کہہ رہا کہ اٹینڈ نہیں کرنا. کیوں نہیں ہو سکتی ملاقات؟ کس طرح اس طرف جانے نہیں چاہتا. آپ کہہ رہے کہ موجودہ حالات میں آپ اٹینڈ کریں گے یا نہیں؟ دیکھیں میری عرض سنیں، جب پشاور فیاسکو ہوا تھا 126 دن کا دھرنا کینسل کیا، پرائورٹی ہوئی، سب کچھ پرائورٹی پہ رکھا گیا، نیشنل ایکشن پلان بنا. آج پاکستان اس سے زیادہ گمبھیر کنڈیشن میں ہے. تو اگر عمران خان صاحب سے یہ بات کر لیں، اپوزیشن کو اعتماد ملے، تو قیامت آ جائے گی. جو ٹیک دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے بات چیت کرنے کے اندر، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سینٹ کے اندر اور نیشنل اسمبلی میں اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو. آج علامہ راجہ ناصر صاحب نے بڑی لمبی ایک تقریر بھی کی اور ہم نے وہ سنی بھی اور اس کو اپریشیٹ بھی کیا. تو یہ ہمیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن دیکھیں آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے ہمیں کہ آپ نے ایسے 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 کرنا ہے، اور تالی 2 ہاتھوں سے بچتی ہے. ہم نے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لیے ہیں، یہ بھی لیں، حالات بہتر ہو جائیں گے. ایک میں جو بات دیکھیں ہمیں سمجھنی پڑے گی، جو بھی ڈسکشن چل رہی ہے، کہ جو رول بیس آرڈر تھا نا، جو ایگزسٹ کرتا تھا، وہ دیٹ از نو مور. ختم. UN از اے ڈیبیٹنگ کلب. اور آپ امریکن ایمبیسڈر وہاں پہ سیکرٹری جنرل کو کہتا ہے کہ تم نے کیا ڈیفینیشن کیا، فارغ ہو نا، ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ نیوکلیر ویپن نہیں ہے وہ گیس کے پاس. وہ تو وہاں پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ان حالات میں آپ جو انیشیٹو لے رہے ہیں ظاہر ٹف انیشیٹوز ہیں. کیا آپ کو پارلیمان کے اندر ان معاملات پر بحث نہیں کرنی چاہیے؟ کیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس نہیں بلوانا چاہیے؟ مجھے تو حیرانی ہوتی ہے کہ وہ کمیٹی آپ نے کیوں بنائی ہوئی ہے بھائی. نہیں دیکھیں جو اجلاس ہوا ہے اس میں جو عسکری قیادت اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا نہیں، پرائم منسٹر نے مطلب اس کے اندر جو لوگ تھے وہ جو نہیں ہے غیر حاضری لگا کے کمیٹی کا اجلاس تو کریں. وہ جو لوگ تھے وہ آئے ہیں، کیا کہتے ہیں، اس میں ڈسکشن ہماری کافی ڈیٹیل میں ہوئی ہے.
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لیکن آپ ہم اس سے چاہ رہے اتفاق کریں گے نا کہ ابھی ضرورت ہے زیادہ قومی بحث کی، کیونکہ حالات بہت غیر معمولی ہیں. اس میں غیر معمولی تو اس طرح کا تو ٹائم، مطلب آپ مجھے بتا دیں اگر آپ نے کبھی پہلے میں نے نہ کبھی پڑھا ہے اور نہ کبھی دیکھا. اور میں یہ بتاؤں آپ کو ایک اور بتاؤں تو نیوکلیئر تھریشولڈ از کمنگ ڈاؤن سگنیفیکنٹلی. یہ ان کی آپ باتوں سے دیکھیں، یہ پہلے یہ جو بول رہے ہیں اس کے اوپر آپ غور کریں، یہ کسی ٹائم پہ بھی نیوکلیئر وار کے اوپر کنورٹ ہو سکتی ہے. اور دیکھیں اقبال نے ایک بات کی تھی، یہ بات ہمیں سمجھنے کے لیے نا، کہ فرنگ کی رگیں جہاں پنجہ یہود میں ہے. یہ ابھی کا نہیں ہے مسئلہ، یہ اس وقت بھی یہی مسئلہ تھا. اچھا، اب میں اینالسٹ سے بات کرنے سے پہلے عامر الیاس رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ اس بریفنگ میں تھے جس کا تعلق افغانستان سے تھا، کیونکہ معاملہ صرف بارڈر کے ایک حصے کا نہیں ہے. افغانستان میں بھی ہماری ایک باقاعدہ جنگ چل رہی ہے جس کے اوپر زیادہ ڈیبیٹ نہیں ہو پا رہی. عامر صاحب بہت شکریہ انتظار کرنے کی، آپ کو زحمت اٹھانے پڑی، معذرت. 2 لائنوں میں بتائیے گا کہ آپ نے کل ہیڈ لائن کیا لگانی ہے اس بریفنگ پر، بڑی خبر کیا ہے جو کل چھپے گی جو لوگ پڑھیں گے؟ دیکھیں جی، وہاں جو سیکورٹی عہدیداروں نے بریفنگ دی طلعت صاحب، وہ سمپل سی بات یہ ہے کہ ملا ہیبت اللہ کا بھی بات ہو یا کسی کی بھی ہو، تو ہم نے اب کسی کو نہیں چھوڑنا جو ہمارے سامنے آئے گا. کابل، قندھار، جلال آباد، ان تینوں میں اب ہم نے بہت لاشیں اٹھا لی، وہاں ایک کے بدلے میں 10 گریں گی. اور یہ ہندوستان کے پیسے میں پل رہے ہیں، ان کو لے کے پھر رہے ہیں، تو یہ میسج ہندوستان کو جا رہا ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ کچھ صحافی ایسے بھی ہیں جو خبریں دے رہے ہیں کہ جی وہ بلوچستان اور ایران کے بارڈر پہ اسرائیلی طیارے گزر رہے ہیں، افغانستان میں کیا ہوگا اور انڈیا چڑھ جائے گا. تو انہوں نے کہا جو آتا ہے وہ آئے، کسی کا باپ بھی جرت نہیں کر سکتا. پاکستان نیوکلیر پاور اور کسی نیوکلیر پاور سے کبھی پنگا نہیں ہوا. تو لے کے دیکھ لیں، ہمیں تیار پائیں گے. ہم پہلے بھی تیار تھے. بنیاد مرصوص میں ہم نے 10% اپنا مال کھولا تھا. تو افغانستان میں جو کیمپین ہے اس کا کوئی کٹ آف پوائنٹ نہیں ہے جب تک ہمارے اور ہمارے اہداف کیا ہیں اس کے اوپر بھی بات ہوئی. ہمارے کلیئر انہوں نے کہا جی دیکھیں ہمارا ہدف 4 سال ہم ان کے ساتھ بات کرتے رہے اور یہ بات نہیں سمجھے. تو اگر یہ سمجھنا چاہیں گے تو بالکل پاکستان کی کوئی لڑائی نہیں ہے. انہوں نے رجیم اور وہ کیا بات سمجھیں گے تو گلوبل پاور نہیں ہے. نہیں کیا بات وہ عامر صاحب کیا وہ بات سمجھیں گے؟ ہمارا جو ہے نا ایک آبجیکٹو ہوگا نا کہ ہم نے کیا بات سمجھانی ہے ان کو جس کے لیے ہم جنگ کریں، وہ کیا ہے؟ ہم ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ کیونکہ آپ خود دہشت گرد بن چکے ہیں، آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں. لوگ اگر رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ افغانستان والے جانے. ہم اپنی بڑی کلیئرٹی سے بات کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم گلوبل پاور نہیں ہے کہ جیسے ABCD کی جگہ کوئی آ جائے. ہم ماریں گے تب تک. وہ ہم ان چوکیوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے جو ہم نے قبضے میں لی ہیں، جن کو ڈسٹرائے کر دیا. جہاں ہمیں خطرہ تھا وہ ہم نے قبضے میں لے لیا اور وہ اس وقت تک ہیں جب تک ہمارے معاملات درست نہیں ہوتے اور ہم نہیں چھوڑیں گے. آپ کا بہت شکریہ. میسو ہم نے کبھی اتنی فارورڈ لیننگ پالیسی نہیں دیکھی. تو ایک طرف وہ جنگ چل رہی ہے، ایک طرف یہ بھی جنگ چل رہی ہے جس کے اوپر زیادہ بحث نہیں ہوتی. میں آپ کو بتاؤں کہ میرے اعتبار سے یہ موضوع تھوڑا بکھر گیا ہے. اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج جنگ بکھری ہوئی ہے نا، ہر طرف جنگ لگی ہوئی ہے. سنیے جب گفتگو کا آغاز ہوا تو آپ جو ہے امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے حملوں کے اوپر بات کر رہے تھے اور اس کا فال آؤٹ پاکستان کے اوپر کیا ہے اور پاکستان کو اس کے لیے کیا ہے. افغانستان کے اندر کیمپین میں ابھی بتاتا ہوں، اس کی طرف آتا ہوں. اب دیکھیے کہ اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے. کسی بھی ملک کو، امریکہ ہو، پاکستان ہو، ایران ہو، جو سیاسی استحکام ہے یا قومی یکجہتی ہے وہ بہت ضروری ہے ہر قسم کی پالیسی کی کامیابی کے لیے، اور اس میں کوئی بحث و تمہیز کی گنجائش ہی نہیں ہے. اگر جو ہے کوئی خلیج باقی ہیں تو ان کو بانٹنا چاہیے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 3 آپ کو چیلنجز ہیں جو یہ موجودہ جنگ جاری ہے اور بہت خطرناک جنگ ہے کیونکہ اب بوٹس آن دا گراؤنڈ کی بات ہو رہی ہے. صدر ٹرمپ نے کہا ہے، پیٹ ہیگسیت نے کہا ہے، انہوں نے کنفرم کیا ہے، انہوں نے دھمکی دی ہے کہ ہم وہ بھی اتار سکتے ہیں سارے کے سارے. تو یہ جنگ جو ہے مہینوں پہ نہیں بلکہ جو ہے سالوں تک محیط ہو سکتی ہے. اگر آپ پیچھے چلے جائیں 2003 کی جنگ جو عراق کی ہوئی تھی، اور ٹریلینز آف ڈالرز کین بی اسپینٹ ہیئر، اور اس کا ملبہ جو ہے پاکستان کے اوپر گرے گا. ہماری 3 ترجیحات ہیں یا 3 جو ہے ہمارے لیے چیلنجز ہیں. پہلا چیلنج ہے دفاع کا، کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم 2 فرنٹ وار پہلے سے لڑ رہے ہیں ہندوستان اور افغانستان کے خلاف، اور اگر یہ بھی ہماری جو ہے بارڈر والیٹائل پہلے سے والیٹائل ہے، ہندوستان یہاں سے دراندازی کروا رہا ہے، دہشت گردوں کو بھیج رہا ہے یہاں اپنے پراکسیز کے ذریعے. 1 سیکنڈ از کہ ہماری جو معاشی ولنریبلٹی ابھی بڑی مشکل سے جو ہے
हमारी मईशत ने उठना शुरू हुआ था, शरह नमू के बारे में पेशगोई ये थी कि अगले साल ज़रा बेहतर होगी, तो उसमें एकदम हमें अभी ये मसला पड़ गया है कि किस तरीके से तेल के ज़खायर कैसे हम पूरे करेंगे। जो थर्ड है वो ये है कि व्हाट काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक स्पेस डू यू हैव, और उसमें मैं आपको बताता हूँ कि आप उन 8 ममालिक के ग्रुप का हिस्सा हैं जिन्होंने सदर ट्रंप से वकालत की थी कि भाई गज़ा में किसी किस्म को अमन और सलामती का कोई कुलिया ढूंढें। खैर उन्होंने ढूंढा है बोर्ड ऑफ पीस, बट उसमें जो ये ममालिक थे ये इसमें भी इस कोशिश में शामिल थे कि किसी तरीके से ईरान के ऊपर हमला टल जाए, क्योंकि खलीजी रियासतें बराह रास्त मुतासर होती थी। इस वक्त जो खलीजी रियासतें हैं वो तो हमले की जद में, लेकिन 4 ऐसे मुल्क रह गए हैं, यानी उसमें मैं कहूँगा इंडोनेशिया जिसने पेशकश कर दी है, पाकिस्तान मौजूद है, और उसके बाद मिस्र और तुर्की की वैसे जो है फ़िज़ा इस्तेमाल हो रही है जहाँ से उनके तैयारे उड़ रहे हैं। तो इसकी वजह से स्पेस है हमारे पास, मैं ब्रेक के बिल्कुल पास हूँ। जी डिप्लोमेटिक स्पेस है, लेकिन ये कि वो नतीजा खेज साबित होगी या नहीं, ये मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। इफ्तिखार साहब से मैं ब्रेक के बाद आके बात करूँगा। जो अभी सरदार साहब ने बात की, उनका ख्याल है कि हमने बहस को फैला दिया है। हमारा ख्याल है कि तमाम जंगें किसी न किसी जगह पर जाकर बैक एंड के ऊपर जुड़ी हुई हैं, फ्रंट एंड के ऊपर भी जुड़ सकती हैं, इनका आपस में गहरा ताल्लुक है। ना भी हो तो हमारे हर बॉर्डर को इंगेज किया हुआ है, मैरीटाइम बॉर्डर समेत जो समुद्री रास्ते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो इस पर बात करेंगे। रेड लाइन लाइव आप इस्लामाबाद स्टूडियो से देख रहे हैं। बड़ी खबरों का हम तज्जिया कर रहे हैं। पहले से हमारे पास मौजूद हैं मसूद खान साहब, इफ्तिखार फरदौस, शहरियार अफरीदी, सेनेटर अफनानुल्लाह खान, सियासतदान और तज्जिया निगार। अगर मैं आपके पास आऊँ इफ्तिखार साहब, अभी ब्रेक से पहले मसूद खान साहब ने ये हमें बताया तज्जियाती तौर पर कि हमने बहस बिखेर दी है, और बीच में हमने आमिर इलियास लाना का भी आपको सुनवाया है कि वो सिक्योरिटी के जो नुमाइंदगान हैं वो ऑनगोइंग कैंपेन को कैसे देख रहे हैं। तो क्या हम ईरान के गिर्द जो सूरत हाल बन रही है उसको, और जो अफगानिस्तान में बन रही है उसको डिटैच करके देखें पाकिस्तान में बैठ के, क्या? आई थिंक कि जब आप तो सीरिया को भी डिटैच नहीं कर सकते, ईरान और अफगानिस्तान तो जो है वो दूर की बात है, क्योंकि जो मैं आपको हाल ही में मिसाल ले देता हूँ, अफगान तालिबान ने कोशिश की कि पाकिस्तान को रीच आउट करे किसी तरीके से कि ये रोक दे और हम जो है दोबारा किसी तरीके से बातचीत करने के लिए जो सीरियस एफर्ट थी आपके ख्याल? नॉट अ सीरियस एफर्ट बट ट्राइंग टू स्टॉप द बॉम्बिंग एक्चुअली। उसमें आपने एक स्टेटमेंट देखी होगी जिसमें खलीफा जो है, जो सिराजुद्दीन हकानी है, उसने फ़ोन किया है सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर को, एंड दिस इज़ वेरी अनयूजुअल, क्योंकि जो बाकी कंट्रीज थे उनकी डिप्लोमेसी जो है वो बीच में फेल हो गई थी बिकॉज दे एग्जॉस्टेड ऑल ऑप्शंस। आज आप देख लें तो प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ हैं उनको अहमद अल शरा की कॉल आई है सीरिया से। You can see how this entire change in terms of intensity of the conflict is maneuvered. और मैं ये समझता हूँ कि जो आपके 8 ममालिक का जिक्र जो सरदार साहब ने किया है जो बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान के साथ हैं, इंटरेक्टिंग विद मोस्ट ऑफ देम विद इन इस्तांबुल एंड इन कतर एंड ऑल दीज प्लेसेस, वो तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप को बायलैटरल देखते ही नहीं है। दे थिंक कि ये मीना से रिलेटेड है, विच इज मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। अब आप जो अगर चाहे वो सीरिया के अंदर कुछ हो रहा है, और जितना पाकिस्तान का रोल अब बोर्ड ऑफ पीस से जो है वो बनता हुआ जा रहा है, पाकिस्तान को अगर आप देख लें तो उसकी प्रोमिनेंस बढ़ेगी, इंपॉर्टेंस भी बढ़ेगी। लेकिन मैं एक मेरी सोच है जब मैं चीज़ें देखता हूँ कि आई डोंट सी कि हम कैसे इस कॉन्फ्लिक्ट से जुदा हो रह सकते हैं। वी विल डेफिनेटली बी पुल्ड इनटू इट इन वन प्लेस और अनदर। ईरान वाला ये सारे कॉन्फ्लिक्ट बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर किसी ने बड़ा अच्छा टाइटल लिया, उसने कहा जी इट इज नॉट बोर्ड ऑफ पीस BOARD, इट इज बोर्ड ऑफ पीस। दे आर सो बोर्ड ऑफ पीस दे वांट टू हैव वॉर, इस वजह से बोर्ड ऑफ पीस बनाया हुआ। वापस आ जाए, अफगानिस्तान के साथ हमारी एंगेजमेंट है, योर टेक। देखिए जी, सबसे पहले मुझे थोड़ा सा आप टाइम देंगे। 2611 किलोमीटर बॉर्डर ड्यूरेंट लाइन का, फिर 909 किलोमीटर का बॉर्डर आपके ईरान के साथ, और पाकिस्तान के जो हालात हैं मुआशी और पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये डिमांड सबसे पहले, जब मैं अफगानिस्तान पे बाद में आऊँगा, पहले ये कहूँगा कि जी तो हो जाए ना मुतहद जी, फौज तक आप मुतहद हो जाए। जब 7 मई 2025 को हिंदुस्तान का जो भी गलत फहमी थी, अल्लाह ने कौम को यकजा किया और आपने देखा कौम सीसा पिलाई हुई दीवार बनी। अब अफगानिस्तान के हवाले से सबसे पहले आपने देखा होगा रीसेंट विंग के बाद कुछ हेलमंद और आगे कुछ शहरों में लोग निकले और उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। तालिबान के भी
ود ان افغانستان، خاص کر آپ پنشیر چلے جائیں اور مختلف ایریاز میں، وہ لوگ ان کی پالیسی سے تنگ ہے. اور ریسنٹ ان کی جو لڑکیوں اور بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی بڑی الارمنگ ہے. اس ٹائم سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ نمبر 1، وہ افغانستان کے لوگ جو پاکستان میں بسے ہوئے تھے. فار ایگزامپل ابھی اسٹیٹ پالیسی یہ ہے، راستہ بند ہے، جیلوں میں ڈال دیا گیا ہوا ہے، اینڈ ان کی فیملیز، بچیاں اور عورتیں پیچھے رہ گئی. اگر آپ تھوڑی سی اس مہینے کی جو فضیلت ہے اس کو سامنے دیکھیں، اگر آپ ان لوگوں کو اعتماد میں لیں، یہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی، لیکن یہ جو اپروچ ہے یہ کیا میسج دیتی ہے؟ دوسری چیز، آپ ہمیشہ قبائل کو اعتماد میں لے کے قبائل کے تھرو جرگہ سسٹم کرتے تھے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور اگر ہم ان کو اخلاقی اور مورلی جرگے میں بھی ان کو یہ احساس دلاتے، دلیل سے گفتگو کر کے، تو دہشت گرد کے ساتھ دلیل کریں گے؟ نہیں، دہشت گردی کے سب سے پہلے آپ نے لوکل کمیونٹی کو اعتماد میں لینا ہے. لوکل کمیونٹی کو اڑا کے دیکھتے ہیں. دیکھیں جی، کتنے بندے انہوں نے ڈاکومنٹ نہیں کیا ہوا، کوئی بندہ ہی نہیں چھوڑا. ان کا غصہ، ان کا سارا کچھ نکلتا ہے بلوچستان اور خیبر پختونخوا. غصہ نکلتا ہے، ایجنڈا نکلتا ہے. دیکھیں میری بات لیٹ می کمپلیٹ. دیکھیں طلعت بھائی، شہادتیں، انسٹیبلٹی اور اوور آل لا اینڈ آرڈر کے پوائنٹ آف ویو سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا ایکس فاٹا ان کا ٹارگٹ نمبر 1 ہوتا ہے. میرا پہلا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر آپ سب کو آن بورڈ لیں، قوم، نیشنل یونٹی، نیشنل ہارمنی، اینڈ ٹاپ آف دیٹ آپ ان لوکل ایلڈرز کو یوٹیلائز کریں تاکہ وہ دیکھیں. آج وہ شام تک پہنچے ہیں نا. فار ایگزامپل شام کو شہریار صاحب، پروگرام کے پہلے حصے میں آپ نے خود ہی اور ہم سب نے تجزیہ کیا کہ یہ اٹ از پارٹ آف اے گلوبل ایجنڈا. جی، لیکن آپ اس کو ایک لوکل پرابلم کے طور پر دیکھیں. لوکل ایجنڈا آپ کے پاس جتنے اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو آپ یوٹیلائز کریں گے. اب یوٹیلائز کیا نا تو لوگ پھر باہر نکل کے پاکستان، تو یہی یوٹیلائزیشن ہے. تو کیا کریں؟ ان کو طاقت کی زبان میری بات سنیں، طاقت کی زبان آپ استعمال کریں لیکن قوم کو تو اعتماد میں لیں. فیئر انف، فیئر پوائنٹ، دیٹس اے فیئر پوائنٹ. بیک گراؤنڈ بریفنگ کے بجائے ذرا قوم کو اعتماد ملے گا کر کے نہیں. یہ ایکسپینڈنگ وار ہے. ذرا واپس آئیے گا افغانستان کے ساتھ انگیجمنٹ. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے تمام ڈپلومیٹک، تمام جو ہمارے سوشل جو ایونیوز تھے ان کو ہم نے ایگزاسٹ کیا ہے. مثال کے طور پہ یہاں سے 50 علماء گئے مفتی تقی عثمانی صاحب کی سربراہی میں، اور انہوں نے جا کے وہاں پہ قرآن اور حدیث کے ان کو واسطے دیے کہ یہ ناجائز مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے، تم نہ کرو. یہ انہوں نے ایک بھی انہوں نے اس وقت تو یہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، پیچھے جاتے پھر دوبارہ شروع کر دیتے ہیں. پھر یہ آپ مجھے بتا دیں کہ سسٹینڈ کیمپین، یعنی کہ وہ بندے آئے جا رہے ہیں، یہ مارے جا رہے ہیں، بندے آئے تشکیلوں پہ تشکیلیں آئی جا رہی ہیں. یہ آپ کو بھی پتہ ہے یہ پیسوں کے بغیر، ریسورسز کے بغیر، ویپنز کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن یہ کیمپین کو سسٹین کب تک کریں گے آپ؟ یہ بھی تو بڑا اہم ہے نا کہ ملٹری کیمپین ہیز ٹو لیڈ ٹو این اینڈ ریزلٹ. اس کا جو طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کے اسلحے کے ڈیپوز اڑا دیں، اور آپ ان کی جو انفراسٹرکچر ہے جس کے تھرو وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اس کو آپ اڑا دیں. اس کے بعد ہوگا کیا کہ جس کے پاس اسلحہ زیادہ ہوگا نا افغانستان میں وہ اس کی حکومت ہوگی. کیونکہ یہ بیسکلی معاملہ جو جائے گا یو لیو بائی دا سارڈ، یو ڈائی بائی دا سارڈ والی سچویشن ہو جائے گی. تو ہم یہ چاہتے نہیں تھے. ہم نے یہ ایگزاسٹ جو کیا ہے نا اتنا زیادہ، یہ جو میرے بھائی کہہ رہے ہیں، اکتوبر میں بھی آپ کو یاد ہے کہ لوگوں نے پھر بھی کہا کہ نہیں اس طرح کر لیتے، نہیں اس طرح کر لیتے، نہیں اس کو ڈال لو، نہیں یہ. اب کوئی ان کا دوست بھی جو ہے وہ بیچ میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ مجھے بتا دیں نا کہ کیا وہ جو نور ولی محسود اور حافظ گل بہادر ہے انہوں نے کس کی بیعت لی ہوئی ہے؟ انہوں نے بیعت جو ہے وہ اخوندزادہ صاحب کی لی ہوئی ہے نا. ٹھیک، تو ذمہ داری تو اخوندزادہ صاحب کی بنتی ہے. تو یہاں پہ جب حملہ ہوگا تو ہی از ریسپانسبل، اس کے علاوہ تو کوئی اور بات نہیں ہے نا. فیئر پوائنٹ. ذرا اس کے اوپر آئیے گا. ملٹری کیمپین اور افغانستان جڑا ہوا ہے. دیکھیے میں جو 4 نکات جو ہے، ایک تو میرا جو ایک نقطہ رہ گیا تھا اس میں کہ ڈپلومیٹک سپیس کی بات کرتے ہیں. پہلے جو ہمارا یہ چیلنج تھا کہ کس طریقے سے امریکہ اور چین کے درمیان توازن قائم کرے اپنے تعلقات میں. اب ہمارا چیلنج بڑھ گیا ہے. ہم نے امریکہ کے ساتھ بڑی محنت کر کے گزشتہ سال بہت اچھے تعلقات بنائے. امریکہ نے محنت زیادہ کی ہے ویسے؟ نہیں ہم نے بھی کی. ہر بیان کے اندر وہ بس جی. تو اس کے بعد یہ ہے کہ ایک طرف ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ایک خلیجی ریاستوں کے ساتھ کھڑے ہیں، امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پھر امریکہ اور اسرائیل کے حملے کی ہم نے مذمت بھی کی ہے. تو دس از اے پریڈکمنٹ. وی آر لٹرلی
टाइट रोप वॉकिंग है, ये एक टाइट रोप वॉकिंग। तो इसको जो है इस वक्त ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसके असरात हमारी मईशत तो हमारे पास स्पेस तो ना हुई ना ज़्यादा। नहीं, अगर आप 3 टाइट रोड्स पे वॉक कर रहे तो क्या स्पेस हुई? मैं वही कह रहा हूँ कि ये आपने इसको मैनेज करना, और दूसरी तरफ जो स्पेस का था वो ये था कि वो 4 ममालिक या 8 ममालिक मिलकर दोबारा से कोशिश करें। अमेरिका में उसकी अर्दोगान साहब की बाकायदा इसके ऊपर अभी बयान आया एज वी स्पीक, और उन्होंने कहा है जी कि हम ईरान के लोगों के साथ सदियों से आबाद हैं और आबाद रहेंगे, पीसफुल रहना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि ये डायलॉग की तरफ आ जाए। अभी उनका स्टेटमेंट है। जी जी अभी अच्छा, दूसरी ये है कि अफ़गानिस्तान का और ईरान में जो जंग है इसका बराह रास्त और बिलवास्ता ताल्लुक़ है। मैं उस वक्त ये नहीं कह रहा था कि ये इनके दरमियान कोई ताल्लुक़ नहीं है, और पाकिस्तान के लिए तो ये सारे के सारे चैलेंजेस जुड़े हुए हैं। और इसी ज़मन में मैं ये कहना चाहता हूँ कि न सिर्फ जो तक़ी उस्मानी साहब गए थे जिसका ये ज़िक्र कर रहे थे, बल्कि उसके अलावा जो है वहाँ के अफ़गानिस्तान के 1000 उलमा ने मुत्तफ़िका फतवा दिया, और मुल्ला हैबतुल्लाह ने ख़ुद फतवा दिया कि पाकिस्तान के ऊपर हमला अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला होगा, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। मैं उसकी वजह कि असल में जो काबुल और कंधार में नरेंद्र मोदी का फतवा सुना जा रहा है, उसके ऊपर अमल किया जा रहा है, और क्योंकि ये एक बड़ी गेम है कि जो उसकी हजीमत हुई थी गुज़श्ता साल, उसका बदला ले रहा है। टाइम इज अप। अच्छा, टाइम इज रियली अप, ऑनेस्ट टू गॉड, टाइम इज रियली अप। जो वन सेंटेंस कि जनाब जो जहाँ सियासत की गुफ्तगू हो रही है, तो सियासी जमातों को एक सियासी शऊर की दहलीज कायम करनी पड़ेगी, और उससे जी जी दहलीज क्रॉस करनी पड़ेगी, दहलीज कायम करके उसके ऊपर उसका नाम होगा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। अब चार्टर से पहले आप पार्लियामेंट का इजलास तो बुला लेना, इनको ब्रीफ तो करें आप। पहले हमारे साथ आ जाएं, हम उनको 30 सेकंड्स फॉर यू। हमारा एंड स्टेट क्या है? तालिबान की जो अभी तक सिचुएशन है, एक तो अगर आप उनको के साथ बातचीत भी करेंगे उसका कोई हल नहीं निकलने वाला, और उसके रीजंस मल्टीपल हैं। लेकिन एक, इंडिया के साथ आपकी जंग हुई, बैक चैनलिंग थी, एक एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक नेटवर्क है, एक मिड कट निकाल कर उन्होंने कोई रास्ता जो है वो अपना दिया। उनके पास कोई ऐसे एस्टैब्लिश सेटअप्स नहीं है, दे आर मूविंग अराउंड। और अगर आप उनसे ये तवक्को रखेंगे कि वो किसी एस्टैब्लिश गवर्नमेंट की तरह आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, तो ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए। आई थिंक कि हमें अपने एंड गोल्स जो है वो क्लियर रखने चाहिए। अफनान साहब ने एक तरफ तो जो है वो इशारा वो कर दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अफगान तालिबान के पास भी अपनी खुद इतनी स्पेस है कि वो अपने जो उनका मौक़िफ़ है उसे बैक ट्रैक कर सकें। मुझे फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट ही नज़र आता है। I have to leave it there. लाहौर हाई कोर्ट में जो हुआ वो हम आपको नहीं दिखाएंगे, जो पार्लियामान के अंदर हुआ वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके ऊपर एक ट्वीट आया। सबा हैदर ने ट्वीट किया, वाई कांट पीटीआई वाले स्टे साइलेंट फॉर 5 मिनट्स, जिसके ऊपर बख्तावर भुट्टो ज़रदारी ने ट्वीट किया, बिकॉज वेदर इट्स वॉर अगेंस्ट इंडिया, अफगानिस्तान और तालिबान, पीटीआई इज़ नेवर पाकिस्तान फर्स्ट एंड इंटेंशनली सो बाय दोज दैट फंड एंड सपोर्टेड, और आगे हैशटैग किया एंटी स्टेट। हमारी गुजारिश ये है कि हालात ऐसे नहीं है कि इसके अंदर एंटी स्टेट की बात की जाए, स्टेट के ख़िलाफ़ बाहर से बहुत कुछ हो रहा है, तो उसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मरियम नवाज़ साहिबा का, इसको हम कहते हैं अंग्रेज़ी में ऑकवर्ड मोमेंट, जब कोई चीज़ गले पड़ जाए। ज़रा देखिएगा, जब उनसे नोबेल प्राइज़ और डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ के बारे में पूछा गया तो कैसे वो सुबक रफ्तारी से इस सवाल में से निकलने की कोशिश कर रही हैं। अब भी क्या डोनाल्ड ट्रंप हकदार हैं नोबेल इनाम के? शहबाज साहब की हुकूमत अब भी ना इस हवाले से स्टेटमेंट करेगी, आगे बढ़ेगी कि देना चाहिए नोबेल इनाम। शहबाज साहब जो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, और दूसरा ये कि मुल्क में सर्वाइव करना किसी मुल्क का मेरा ख्याल है कि बड़ी मुश्किल से इस सवाल की गिरफ्त में से निकली हैं, लेकिन ये सवाल अपनी जगह पर कायम है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।